الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالی یاد پائے، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ بڑی اہم روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ کس کے پاس انسان کو بیٹھنا چاہیے، صحبت کس کی اختیار کرے۔ صحبت کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے اسلام میں رہبانیت حرام ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ جنگل میں اکیلے رہ کر بس عبادت میں لگا رہے، اسلام نے اس کی نفی کی، کہ یہ سیکھنے سکھانے والا مذہب ہے، پھیلنے والا مذہب ہے، آگے جانے والا مذہب ہے، اور اس مذہب کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ صحبت سے پھیلا ہے۔ قلم، دوات، کتابیں سب بعد میں آئی ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کی صحبت سے صحابہ سیکھتے تھے اور صحابہ سے تعبیر سیکھتے تھے اور تبع تعبیر سیکھتے تھے، شروع ہی صحبت سے ہوا ہے۔ اس لیے پہلا طبقہ جو ہے ایمان والوں کا وہ صحابی کہلاتا ہے، یعنی صحبت یافتہ۔ تو اصل جو اس کا مزاج ہے نا اسلام کے پھیلنے کا اور سیکھنے کا، وہ صحبت ہے۔ جیسے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب سے علم نہ اصل کو استاد بناؤ، تو اس لیے کہ تاکہ اس کی صحبت سے تمہیں کچھ ملے۔ ہر آدمی کتاب سے نہیں سمجھتا، اور دنیا میں یہ مسلم ہے، 5 سال 6 سال ڈاکٹری پڑھتے ہیں پھر بھی ہاؤس جاب کے بغیر، ڈاکٹر کے ہاؤس جاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے ڈاکٹر کی صحبت میں رہے، اس کی اسٹیتھوسکوپ اٹھائے اور اس کے پیچھے پیچھے رہے اور اسے دیکھے کہ وہ عملی طور پر کس طرح اس نظریے کو جو پڑھا تھا کس طرح اس کو مریض پر آزماتا ہے اور چلاتا ہے۔ وکالت 4 سال کرنے کے بعد بھی اس کو بڑے وکیل کی فائلیں اٹھانی پڑتی۔ دنیا میں صحبت سے جو چیز سیکھی جاتی ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایسا کیا ایسا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، تو کیسے دوسری بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سلو کما رہی تو منہ سلی، صحابہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ایسے پڑھو، تو آپ نے فرمایا اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، بات سمجھنے غلطی غلط سمجھتے، ہلکی کو ہل کے پڑھ لیں۔ ایک امام صاحب تھے نا، وہ ترجمے سے پڑھتے تھے، ویسے ترجمے پڑھ کے وہ مولوی بنے تھے، استاد سے تو پڑھا جاتا۔ آج کل اس کی بڑی ترغیب دی جاتی ہے، ایسے بڑے خناس اور الو کے پٹھے سوشل میڈیا بیٹھے کہا جی خود قرآن حدیث سمجھو، خود قرآن حدیث سمجھو، خود سمجھنا ہوتا تو رسول اللہ کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن بھیج دیتے پر سمجھ لو بھائی تمہارے بھی لوگوں۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت جو صراط میں نہیں کہ صراط القرآن، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان نیک لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا ہے، یہ ان کا راستہ ہے، یہ صحبت ہے۔ تو وہ امام صاحب نے وہ صبح فجر میں آیا تو ہل رہا ہے زور زور سے، کبھی جا رہا ہے کبھی جا رہا ہے۔ مختصر میں پتہ نہیں بھی آج کون سی حدیث پڑھ لی اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو پھر جب نماز کہا جی آپ یہ ہل کیوں رہے تو کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، جو امامت کرائے وہ ہل کے کرائے، ہل کے، اس میں لفظ ہلکی تھا تو ہلکی کو اس نے کیا پڑھ لیا؟ ہل کے، ہلکی وہ یا یوں تو ڈال دیا تھا تو ہل کے ہلکی وجہ ہل کے وہ ہلنے لگ گیا۔
اس استاد سے پڑھا ہوتا تو سمجھ دیتا نا بھی کیا ہے۔ تو صحبت سے دین پھیلتا ہے، اس لیے صحابہ نے کہا کہ صحبت تو ضروری ہے، کسی وقت بیٹھنا تو کس کے بعد بیٹھے، کس وقت بیٹھے۔ تو آپ نے فرمایا 3 علامتیں جس شخص میں ہو، اظہار ہو کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور کیسے جیسے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ، اللہ یاد آ گیا نا۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ مچھلی ملتی ہے مچھلی والوں سے، آلو ملتے ہیں آلو والوں سے، کپڑے ملتے کپڑے والوں سے، اللہ ملتا اللہ والوں سے، اور اللہ والے یاد ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ۔ یہ وجہ ہے کہ صحبت میں بیٹھنے والے عام لوگ بھی علم میں اتنے آگے چلے گئے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ پر جو عام لوگ بیٹھتے تھے، بعد کے علماء بھی ان کے علوم کے محتاج، ان عام لوگوں سے ان سے علم حاصل کیا، ان سے پوچھا یار یہ بات آپ نے جو بڑوں سے سنی تھی بتاؤ۔ لیکن عام لوگ تھے یا انگریزی دان تھے، لیکن اتنا علم ان کو مل گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مواعظ اگر پڑھے نا بس باب مواعظ، تو علماء کو ہمیں بھی سمجھنے میں کچھ دقت ہو جاتی ہے، اور اس وقت عام لوگ سمجھتے تھے ان کی بات، اتنا علم کا ان کا اتنا بلند پیرایا تھے۔ باتوں سے علم میں اضافہ ہو، حلال حرام کی چیزوں میں تمیز آنے لگے بھی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ آخرت یاد آئے، بیٹھ کر آخرت کی تذکیر، آخرت یاد دلائے، اصل تو ہے ہی آخرت، یہ دنیا نہیں ہے یار، تو آخرت ہے۔ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ 1 مہینے کا انگلینڈ کا دورہ کیا میں کہتا ہوں اتنی احتیاط اور اتنی طلب لوگوں میں دیکھی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ بس بیٹھا رہے یہاں پر، کوئی وقت نہیں جو لوگ آپ کے پیچھے نہیں۔ عجیب بات ہے، ہر چیز کی قیمت ختم ہو گئی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ وہ چیز ہے جو علوم آخرت سب سے اونچی چیز ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، انجینئر بھی آ رہا ہے، افسر بھی آ رہا ہے، مالدار بھی آ رہا ہے، سیٹھ بھی آ رہا ہے۔ مولوی صاحب کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا، سب مولوی صاحب کے پاس آ رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیں ہمیں یہ بتائیں ہمیں یہ بتائیں، اس لیے کہ دنیا کی چمکینی نمکینی دیکھ لی، کسی کے پلے کچھ نہیں۔ عجیب حالات ہیں، عجیب حالات، ایسی یعنی عبرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دین کی اسلام کو اور علم کی دی ہے، یہ وہ ہے جس کی پوری دنیا میں مانگ ہے۔ ہم تو یہاں چھوٹی جگہ بیٹھے، ہم تو اپنے مولویوں کی قیمت تنخواہوں سے لگاتے، کتنی تنخواہ ہے جی، مولوی صاحب ہے مولوی صاحب ہے، تمہیں کیا پتا، کیونکہ تمہیں مفت میں ملی ہوئی نا چیز، ہو جاتی ہے مفت میں ملی ہوئی، تمہیں اس کی قدر و قیمت نہیں۔ وہاں پوچھو جہاں یہ چیز نہیں ہے، وہاں پوچھو وہاں پوچھو۔ یعنی بلایا تھا کہ آپ کو آرام کرائیں گے یہاں پر، اور ایک دن بھی آرام کا موقع نہیں ملا، صبح بھی مجلس، شام کو مجلس، علماء کے الگ، طلباء کے الگ، مدرسے کھل رہے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ آپ ایسی بات بتائیں کہ ہم اچھے سیکھ۔ اور ایک نئی بات جو دیکھنے میں آئی کہ شام کے مدرسے، میرے ایک مدرسے میرا بیان ہو 80 طالب علم تھے اس میں، اور سارے کوئی انجینئر بن رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن رہا تھا، کوئی لائر اور وکیل بن رہا تھا، کوئی کمپیوٹر کا ماہر بن رہا تھا، کوئی جناب اکاؤنٹنٹ بن رہا تھا۔ 80 طالب علم کیا ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے اور شام کو عالم بننے کے لیے انہوں نے کہا ہم عالم بنے، تو علماء نے شام کو 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 3 گھنٹے کا مدرسہ کھولا، جس کے اندر وہ شام کو صبح کو اپنی اسکول اور کالج کی وردی میں جاتے ہیں، اور شام کو سب نے جبے پہنے ہوئے، ٹوپیاں پہنے ہوئی، داڑھی رکھی، سمجھتے یار تو سدا بہار مدرسے کے طالب علم ہے، نہیں، صبح کو یونیورسٹی، شام کو مدرسہ۔ کہا کہ ہم یہ علم دین بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کو راضی اور خوش کر سکیں۔ ایک نئی چیز دیکھی میں نے، میرا بیان ہوا وہاں،
اللہ کا شکر اس بیان میں مجھے تو کہا گیا طالب علموں میں بیان ہے، تو میں طالب علموں کے حساب سے وہاں پر گیا، لیکن وہاں پورے لندن شہر کے جتنے مشائخ تھے، علماء تھے، بڑے بڑے بخاری شریف پڑھنے والے، وہ سب آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو سب آپ کی بات سننے کے لیے آئے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے فکر لگا دی یار، لیکن خیر ہم نے کہا کوئی بات نہیں، جو کچھ ہے پیش کر دیں گے۔ خیر بہت فائدہ ہوا، بعد میں علماء نے آ کے ہمیں بھی طلبا کو فائدہ ہوا علماء کو، بلکہ پہلے دوسرے درجے کے طالب علم تو اردو بھی اچھی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ انگریزی عربی زیادہ چلتی ہے، لیکن کہا کہ مولانا حضرت صاحب نے جو مضمون بیان کیا تو ہمیں اردو اچھی نہیں آتی لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، حد اتنا اچھا سمجھایا۔ میں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ باوجود ہے کہ زبان مقامی نہیں تھی لیکن بات ایسی سمجھا دیتے کہ جو نا وہ پتھر پر نقش ہو جاتی لوگوں کو، آج تک نقش ہے کہ یہ ان کی وجہ سے۔ وہاں قیمت دیکھی کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، وہ یہ مل جائے، وہ انہیں پوچھو جا کر کہتے جی کچھ آخرت مل جائے۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں اس قدر فکر مند کہ بچہ قرآن پڑھا یا نہیں، اتنی عمر ہوگی 10 سال سے قرآن حفظ پورا کیا یا نہیں، اس نے ناظرہ پورا کیا یا نہیں۔ شام کو 2 گھنٹوں کے لیے بچوں کو بھیجنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، بچہ صبح جاتا ہے 8 بجے، 3 بجے آتا ہے اسکول سے، اور اسکول کی تعلیم 11ویں تک لازم ہے ہر ایک کو پڑھنی۔ اب شام کو 5 بجے سے 7 بجے مدرسے، اور مدرسوں میں اتنا رش ہے مدرسوں میں کہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں، جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے تو ہفتہ اتوار جو چھٹی ہے اس دن بھی 2 گھنٹے لگائے گئے کہ 2 گھنٹے کے لیے طلبہ وہ آ جائے جن کو پورے ہفتے میں ٹائم نہیں ملتا، اس میں بھی لینے لگی ہوئی بچے آنے کی چھٹی کا دن۔ ہمارے بچے چھٹی دن پڑھتے ہیں، وہ بچے پڑھنے کے لیے، میں جس گھر میں ٹھہرا تھا تو ہفتے والے دن وہ بچے جا رہے ہیں، بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں ہفتے کو؟ انہوں نے کہا جی اب ان کو مدرسے میں جگہ نہیں ملی پورے ہفتے، تو اس ہفتہ اتوار کو 2 دن قرآن پڑھنے جاتے ہیں، قرآن سے نہ رہ جائیں۔ جس گھر میں میں ٹھہرا تھا وہاں اتنا بڑا بچہ ہو گیا 10-12 سال کا، آپ یہ دیکھیں یعنی دین کی اہمیت ان جگہوں پر آ رہی۔ ہم لوگ نقدری کر اللہ میں معاف فرمائے، محرومی نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے جمعہ پڑھایا اس مسجد میں، بیان پہلے کر رہا تو وہ بچہ اپنے ابا کے ساتھ آیا، اس کے دادا کے ساتھ میں مسجد میں آ گیا تو ابا کے ساتھ وہ بچہ آیا۔ جب مجھے دیکھا تو حیران ہوگا کہ یہ تو وہ حضرت صاحب نہیں جو ہمارے گھر ٹھہرے وہی ہیں نا؟ اپنے ابا سے پوچھتا ہے انگریزی میں، ان کا ہاں یہ وہی ہے۔ میں نے جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا اور نماز پڑھائی وہ ہے، تو بعد میں اپنے ابا سے کہہ رہا ہے ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، حضرت ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے، وہ دیکھو جمعہ پڑھا رہے ہیں حضرت کو، یہ دیکھو تب وہ ہمارے استاد بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یعنی بچوں کے اوپر بھی اثر ہے کہ جو دین والا ہے یا دین کا جو رہبر ہے اس کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہم خود اہل علم اور دین کو اہمیت دیتے ہیں، بچوں نے تو خیر کیا اہمیت دینی، ہر وقت مولویوں کو رگڑنے پر رہتے ہیں۔ یا ایسا نہ کرو، حدیث شریف میں آتا ہے علماء کو اٹھایا جائے گا تو جہالت پھیل جائے گی، لوگ ایک ایک مسئلے کے لیے پھریں گے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، تو جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کو فرمایا علامات قیامت میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے صحبت اختیار کرو۔ میں 3 علامتیں فرماتا چلا کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی گفتگو سے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے پاس بیٹھ کر آخرت یاد آئے۔ بس آخرت اصل ہے، دنیا تو مل جانی ہے، آپ کو مل کر رہے گی، یاد رکھو بھوکے نہیں مرتے، روٹی پانی ملے گی، روٹی پانی کے لیے اپنے آپ کو فنا نہ کرو، اجملو فی طلب، اجمالی طور پر طلب کرو، بس ہیلا وسیلہ کر لو کوئی روٹی چل پڑے۔ ہیلا میرے شیخ فرماتے تھے اگر اپنے دشمنوں کو اللہ روٹی دیتے ہیں تو اپنے دوستوں کو روٹی کیسے نہیں دیں؟ جس نے اتنا قیمتی پیٹ دیا ہے، جس پیٹ کا اتنا قیمتی نظام ہے کہ ذرا سا کوئی خراب ہو جائے، اگر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو
تو پھر پوچھو کہ کتنے پیسے لگتے، تھوڑا سا نظام خراب ہو جائے، مفت میں ایسا جس نے پیٹ دیا ہے وہ چند روپے کی روٹی نہیں دے سکتا؟ بولو، یہ پیٹ قیمتی ہے یا روٹی قیمتی؟ بولو، پوچھو، جس کے اندر جو اعضاء ہے اس کی ایک ایک کی قیمت پوچھو۔ میرے شیخ کے بعد میں جی میں تو مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں ایسے کرنے لگا۔ میں نے فرمایا کہ بھئی تیرے گردوں کی کتنی قیمت ہے، تیرے جگر کی، تیرے دل کی، تو کروڑوں کا تو مالک ابھی کہتا غریب، ابھی کہتا غریب، کیا کوئی نہیں ہے؟ مصنوعی جو گردہ، معاف فرمایا، جو گردہ صاف کرنے کی مشین دیکھو کتنی کمرے جتنی مشین ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو گردے رکھ دیے، کام کر دل کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ جگر ہے سب کچھ۔ رسول اللہ نے فرمایا سن لو، جو آدمی صبح کرے اور دیکھے کہ ماشاءاللہ جسم میرا عافیت سے ہے، میرے گھر والے بال بچے بھی عافیت سے ہیں، ایک دن کی روٹی گھر میں ہے، ایک دن کی، تو سمجھے اللہ نے ساری نعمتیں اس کو دے دی، ساری۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارا حال یہ، ابھی روٹی سامنے پڑی ہے یار، کل کا آٹا ہے یا نہیں، اس کی نہ شکری کر رہے ہیں جو کھا رہے ہیں، اس کی نہ شکری کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے پیٹ پتھر باندھا ہوتا تو کہتے یار آج نہیں تو کل مل جائے گی، پرسوں مل جائے گی، چوتھے دن تو مل ہی جانی، تیسرے دن سے اوپر مجاہدہ نہیں جائے گا، یہ فکر ہی نہیں کرتے۔ صحابہ رسول اللہ جی پوچھ رہے ہیں جی آخرت میں نجات کیسے ہوگی، یہ نہیں پوچھ رہے جی روٹی کھولنے کا کوئی وظیفہ بتا دو۔ ہم سے تو لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں جی رزق کھل جائے، دکان چل جائے، اس کے لیے کوئی بیگم رس گئی اس کے لیے کچھ کرو، بیگم روسی کو وظیفہ بتاتا ہے۔ ایک بندے نے جن پکڑ لیا نا، اعلیٰ دن کا چراغ ہاتھوں جن نکلا، آقا حکم، میں نے کہا میری بیوی ناراض، اس کو منا دو۔ نہیں، پہلے کہا کہ مجھے جو ہے کوٹھی بنا کر دو، اس قسم کی ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کافی مشکل کام ہے، کوٹھی تیار کرنا ڈیفینس میں، وہ تو اور کام۔ انہوں نے کہا میری بیوی ناراض، اس کو منا دو۔ کہا جی چلو بولو کیسی کوٹھی بنانی ہے جی، بیوی بنانا آسان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔